پھر محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ فرمایا بے شک نماز بے حیائی کے کاموں سے، منکر کاموں سے روکنے والی ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ نماز یہ اسلام کے ارکان میں سے اور اسلام کی بنیادی جو اسلام کے ارکان ہیں اور جو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ نے ان بنیادی چیزوں کے اندر نماز کو رکھا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 چیزوں کے اندر ایک نماز ہے، کلمہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، حج ہے۔ تو ان 5 چیزوں کے اوپر اللہ نے اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورے کے پورے اسلام کا ڈھانچہ وہ نماز کے اوپر کھڑا ہے۔ اگر نماز قائم نہیں ہے تو اسلام کے پورے کا پورا ڈھانچہ جو ہے وہ انسان کا خراب ہو جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو انسان باقی کے دین اور باقی کے احکامات کے اندر بھی پورا اتر آئے گا، اور اگر نماز کے اندر کمی نکل آئی تو اس انسان کا باقی کا دین اور باقی کے جو احکامات ہیں وہ بھی خسارے میں چلے جائیں گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے نماز کو اسلام کی بنیاد بنایا ہے۔ اور پھر نماز اس قدر اہم چیز ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات اور پھر اسی طرح اسلاف امت کے اندر ترتیب کے ساتھ ایک جو ہے وہ ایک سلسلہ یہ چلا آیا کہ سب نے اللہ سے نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی۔ اسی چیز کا حکم اللہ نے قرآن کریم کے اندر بھی دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے میرے بندو جب کبھی بھی تمہیں کسی حاجت کی ضرورت ہو، جب کبھی تم کسی پریشانی کسی مشکل کا شکار ہو جاؤ تو اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگو، اللہ سے نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے نماز کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، اللہ نے نماز کے اندر وہ اثر رکھا ہے کہ انسان پر کوئی بھی مشکل آ جائے، انسان پر کوئی بھی پریشانی آ جائے، انسان پر کوئی بھی آزمائش آ جائے یا کسی بھی طرح کا کوئی مشکل وقت انسان کے اوپر آ جائے، انسان جیسے ہی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور رجوع الی اللہ کو قائم کرتا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس انسان کے تمام پریشانیاں مشکلات کو اللہ آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے، اور اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ جناب مریم علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس تشریف لے گئے، حجرے کا دروازہ کھولا تو حجرے کے اندر حضرت مریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت زکریا کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے سامنے پھل پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پھل بھی ایسے کہ ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، بے موسم پھل، جس موسم کے اندر ان پھلوں کا ہونا ہی محال تھا۔ عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ فلاں موسم کا پھل اس موسم کے اندر مل جائے۔ اب جو پھل گرمی کے اندر آتے ہیں وہ سردیوں کے اندر مل جانا، اور جو پھل سردیوں کے والے ہیں وہ گرمیوں کے اندر مل جانا،
تو یہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے وہ پھل رکھے، وہ پھل کہ جو بے موسم پھل تھے، ان کا کوئی موسم نہیں تھا، اور پھر دروازہ بھی بند ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور پھل دیکھے تو حضرت بی بی مریم سے پوچھتے ہیں کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ میں تو دے کر نہیں گیا، دروازہ بند ہے، اور اس بند حجرے کے اندر، بند کمرے کے اندر دروازے کو جو ہے وہ بند ہونے کے باوجود پھل تمہارے سامنے پڑے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ قدرت کا نمونہ اور عجوبہ تو یہ ہے کہ وہ پھل بھی بغیر موسم کے، ایک تو پھل پڑے ہیں اور پھل بھی ایسے کہ جن کا موسم بھی کوئی نہیں ہے، تو اس موسم کے اندر ان پھلوں کا آنا یہ ایک عجیب بات حضرت زکریا کو محسوس ہوئی۔ حضرت زکریا سے پوچھا تو حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور رزق بھی ایسا عطا کرتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوتا۔ حضرت زکریا نے جب اس کیفیت کو دیکھا اور اس معاملے کو دیکھا تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور اللہ سے دعا کی، کہا یا اللہ تو مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، ایسے موسم کے اندر کہ ان پھلوں کا کوئی وجود سمجھ میں نہیں آتا، تو بے موسم پھل جو ہے وہ حضرت مریم کو کھلانے پر قادر ہے، تو مجھ زکریا کو بڑھاپے کے اندر اولاد کی دولت اور اولاد کی نعمت سے بھی نواز دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کی اہلیہ بوڑھی ہو چکی تھی، بانجھ ہو چکی تھی، اب اولاد کا کوئی تصور نہیں تھا، اولاد کے لیے کوئی ظاہری اسباب اور ظاہری صورت وہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس کے باوجود حضرت مریم کے سامنے جب بے موسم پھل پڑے دیکھے تو حضرت زکریا کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ اللہ مجھ کو بڑھاپے کے اندر اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگی، جیسے ہی دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا قبول ہوئی۔ روایات میں آتا ہے، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت اللہ نے حضرت زکریا کے پاس خوشخبری دے کر فرشتوں کو بھیجا کہ اے فرشتوں جاؤ میرے پیغمبر کو، میرے محبوب پیغمبر کو زکریا کو یہ خوشخبری سنا کر آؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک بیٹے کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا، اس کی یہ صفات ہوں گی، وہ نیک ہوگا، وہ عورتوں سے کنارہ کش رہے گا، وہ سب صفات اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کی۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت جبریل اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کے سامنے یہ پیغام، یہ خوشخبری لے کر آئے، اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے حضور۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اللہ نے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا، اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت زکریا کو بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ بیٹا عطا کیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب انسان رجوع اللہ کرتا ہے، جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف موڑ لیتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو پھر اللہ وہ سب کچھ کرنے پر بھی قادر ہے جو انسان کی سمجھ اور انسان کی عقل میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اللہ وہ سب کچھ کرنے پر بھی قادر ہے جو انسان کی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کے لیے جا رہے ہیں، سفر میں نکلے اور آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام بھی جو ہے وہ ساتھ موجود ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ حضرت سارہ کے ساتھ سفر کے لیے نکلے، ایک ایسے علاقے سے گزر ہوا کہ وہاں کے علاقے کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ اس قدر ظالم اور اتنا جو ہے وہ گناہگار اور ایسا بدبخت بادشاہ ہے کہ یہ اپنے علاقے سے جب بھی کوئی قافلہ گزرتا ہے، ایسا مرد جس کے ساتھ کوئی عورت گزرتی ہے سفر کے اندر، تو یہ اس کو اپنے دربار میں بلاتا تھا اور اس سے بلا کر پوچھتا تھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اگر تو وہ کہتا کہ یہ عورت میری بہن ہے
تو ان کو چھوڑ دیتا تھا، اور اگر وہ کہتا کہ یہ عورت میری بیوی ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کیا کرتا تھا، اس عورت کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے خلیل پیغمبر ہے، وہ جب اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلے اور حضرت ابراہیم اس علاقے سے گزرے، اس بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک شخص ایک عورت کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا ہے، تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے جو ہے وہ اپنے دربار کے اندر بلوایا اور حضرت سارہ کے بارے میں سوال کیا کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے۔ اب حضرت سارہ، وہ عورت حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی بیوی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اس بادشاہ سے کہا کہ یہ عورت میری بہن ہے، یہ عورت میری بہن ہے، بیوی نہیں کہا۔ وہ تعلق جو نکاح کے ذریعے سے قائم ہوا، اس تعلق کو بیان نہیں کیا، اور وہ تعلق جو اللہ نے انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے، انسانیت کا تعلق، اور انما المؤمنون اخوہ، یہ جو بھائی چارے والا تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تعلق کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ عورت میری بہن ہے۔ اب اس بادشاہ کا اصول تو یہی تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ میری بہن ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا تھا، اور اگر کہتا تھا کہ میری بیوی ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتا تھا، وہ ظالم بادشاہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو یوں ہی کہ یہ میری بیوی نہیں بلکہ میری بہن ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے اس بدبخت نے جب محسوس کیا کہ یہ عورت انتہائی خوبصورت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اس بدبخت نے اپنا بنایا ہوا قانون اور ضابطہ جو تھا اس کو بدل دیا۔ قانون اس کا یہ تھا، اس کا اصول یہ تھا کہ کسی کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ خواہش نہیں پوری کرتا، بیوی کے ساتھ کرتا تھا، لیکن یہاں پر اس بدبخت نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بے پناہ حسن و جمال دیا ہے، تو اس کی نیت کے اندر جو ہے وہ کھوٹ آ گئی، اس نے جو ہے وہ پیغمبر کی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو کمرے سے باہر بھیج دیا، اور حضرت سارہ اس کمرے کے اندر موجود ہیں اس کے محل میں، اور حضرت وہ ظالم بادشاہ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت سارہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، اور پھر اس سے کہا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتی ہوں، اور پھر نیت باندھی اور اللہ کے حضور 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھی، اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے اس جسم کو اور اپنی عصمت کو سوائے اپنے خامد کے کبھی اس کے اندر کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، اور اپنی عزت کو کبھی جو ہے وہ پامال نہیں ہونے دیا۔ اللہ سے دعا کی اے اللہ تو اس کافر بادشاہ سے میری عزت کی حفاظت فرما اور مجھے محفوظ فرما۔ ادھر حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ نماز پڑھ کے اللہ کے حضور دعا مانگ رہی ہے، اور ادھر باہر حضرت ابراہیم نماز پڑھ کر اپنی بیوی کی عزت کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے نماز کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، نماز میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ اللہ آسمان سے فوراً جو ہے وہ اپنی مدد کے لیے جو ہے وہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ فرمایا حضرت سارہ نے نماز پڑھ لی، وہ بدبخت ظالم بادشاہ جیسے ہی بری نیت لے کر حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ امر آیا اور وہ وہیں پر اس کو غش پڑی، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا، یہ بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو، حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو مر گیا، جب نیچے بے ہوش ہو کر گر پڑا فرمایا اے اللہ اس کو زندگی دے، اگر یہ مر گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس عورت نے اس بادشاہ کا قتل کر دیا، ہم تو اور زیادہ مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، وہ اٹھا، اس کو ہوش آیا۔ اب جیسے ہی ہوش آیا اس بدبخت نے پھر بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف بڑھنے لگا، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 بار اس نے بری نیت سے حضرت سارہ کی طرف قدم اٹھائے، تینوں بار جو ہے وہ زمین پر ہلاک ہو جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب اٹھا اپنے غلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم کس عورت کو میرے پاس لے آئے ہو؟ یہ کوئی عام عورت معلوم نہیں ہوتی، یہ خاص عورت ہے، جاؤ اس کو لے جاؤ اور اس کی خدمت کے لیے میرے محل سے ایک باندی ایک کنیز بھی اس کو دے دو جو اس کی خدمت کیا کرے گی۔ اور پھر حضرت سارہ کو جو ہے وہ بھیج دیا۔ حضرت سارہ جیسے ہی اس محل سے باہر نکلی دیکھا سامنے چھوٹا سا ایک درخت، اس درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی اور یوں ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھایا ہوا ہے اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں
اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اے اللہ اس محل کے اندر اس بادشاہ کے سوا، اس ظالم اور اس بدبخت حکمران کے سوا اور میری بیوی کے سوا تیسرا کوئی نہیں ہے، تیسری ذات اگر وہاں پر کوئی ہے وہ تیری ذات ہے، تو ہی میری بیوی کی عزت کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ باہر حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور حضرت سارہ کو محفوظ، ان کی عزت کو محفوظ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے باہر نکال دیا۔ تو واقعہ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے نماز کے اندر وہ طاقت اور وہ اثر رکھا ہے کہ نماز کے ذریعے سے فوری طور پر اللہ کی مدد جو ہے وہ انسان کے لیے اترتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، فرمایا اے لوگوں نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد چاہو، نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو، اللہ فوری تمہاری جو ہے وہ مدد کے لیے جو ہے اللہ اپنے فرشتوں کو اتارے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی حضرت معقل انصاری، حضرت ابو معقل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہے، انصاری صحابی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور جلیل القدر صحابہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، اسد الغابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ حضرت انس خود کہتے ہیں کہ حضرت معقل نے یہ واقعہ مجھے سنایا۔ کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ میں سفر کے لیے جا رہا تھا کہیں، حضرت معقل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ سفر میں جا رہے تھے، تو فرمایا سفر میں جاتے ہوئے ایک ڈاکو نے راستہ روک لیا، ایک ڈاکو نے رستہ روک لیا۔ اب جیسے اس ڈاکو نے رستہ روکا، اس ڈاکو کا اصول یہ تھا کہ جس کو لوٹتا تھا لوٹنے کے بعد اس کو قتل بھی کر دیتا تھا۔ تو حضرت ابو معقل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس ڈاکو نے، اس چور نے روکا، جو سامان تھا آپ کے پاس وہ سب کا سب سامان لے گیا اور لے کر جب قتل کرنے لگا تو حضرت ابو معقل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جو سامان تھا وہ تو تم نے لوٹ لیا، وہ سارا سامان تو تم لے چکے ہو، تو قتل کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ چھوڑ دو، جانے دو، تمہارا مجھ سے کیا دشمنی اور کیا مجھ سے جو ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا اصول یہ ہے کہ میں جب بھی جو ہے وہ کسی کو روکتا ہوں تو سامان لوٹنے کے ساتھ اس کو قتل بھی کر دیتا ہوں۔ اب حضرت معقل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اچھا تھوڑی دیر کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینے دے۔ وہ چور سی کا منہ کی پتہ کہ نماز کے اندر کی اثر، اور پھر نماز بھی صحابی کی، نماز بھی صحابی رسول کی، عام آدمی نہیں، یہ صحابی رسول ہے۔ ایک تو نماز کی طاقت اور پھر اوپر سے جب نماز صحابی رسول کی ہو تو اس کے اندر کیا طاقت اور کیا اثر ہوگا۔ تو فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لینے دے، نماز پڑھ لینے دے۔ انہوں نے کہا 2 چھاڑ پڑھ، تو 4 پڑھ لا۔ اس ڈاکو نے کیا کہا؟ تو 2 چھاڑ پڑھے 4 پڑھ لا۔ اس نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو معقل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی، جیسے ہی نماز پڑھنی شروع کی اور پھر اللہ کے حضور دعا مانگی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس دعا کے اندر جو الفاظ تھے نا، وہ الفاظ تھے کہ اے سب کی مدد کرنے والے میری بھی مدد فرما، اے سب کی مدد کرنے والے میری بھی مدد فرما۔ کیا مطلب تھا؟ اے اللہ تو اس ڈاکو سے مجھ کو بچانے والا ہے، تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس کے پاس اسلحہ موجود ہے، اس کے ہاتھ کے اندر تلوار موجود ہے، اس کے ساتھ اس کے باقی ساتھی موجود ہے، اور میں تنہا ہوں، میرے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، تو مجھے اس سے بچانے والا ہے، تو ہی میری حفاظت فرما۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو معقل کہتے ہیں کہ میں نے ابھی یہ دعا مانگی ہے، میرے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں جو ہے وہ اترے تھے، ابھی میری دعا ختم نہیں ہوئی تھی، میں کیا دیکھتا ہوں ایک سفید لباس کے اندر ملبوس ایک شخص میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے ہاتھ کے اندر ایک انتہائی چمکدار تلوار ہے، اور اس تلوار سے اس شخص نے اس کا جو ہے وہ اس کا سر جو ہے اس کے دڑ سے جدا کر دیا، اس کو قتل کر دیا اس ڈاکو کو، اور وہ ڈاکو وہیں پر مر گیا۔ تو فرمایا وہ شخص جو سفید لباس کے اندر آیا تھا، جب وہ جانے لگا، ابو معقل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ بتا تو صحیح تو ہے کون؟ میں تجھے پہچانتا نہیں ہوں، کبھی تجھے دیکھا نہیں ہے، تیرے بارے میں کبھی سنا نہیں ہے، نہ کبھی تیری شکل دیکھی، نہ تجھے جانا، نہ تیرے نام سے واقف ہوں، آخر تو بتا تو صحیح کس علاقے سے آیا ہے، کس شہر کا رہنے والا ہے، کس بستی کا باسی ہے، کس قبیلے کس قوم سے تعلق ہے، کس خاندان اور کس مذہب سے تعلق ہے، بتا تو اپنا تعارف تو کروا۔ جب فرماتے ابو معقل نے اس سے پوچھا تو وہ سفید لباس کے اندر وہ ملبوس جو شخص کھڑا تھا، اس نے جواب دیا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں،
میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ تو نے جب اللہ کے سامنے روئے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور جب تم نے مصیبت کے اندر اللہ کو پکارا، اور جب تم نے اپنی مشکل کے اندر اللہ کو مشکل کشا سمجھا، اور اپنی حاجت کے وقت اللہ سے اپنی حاجت روائی مانگی، تو فرمایا اللہ کو تمہاری اس گڑ گڑانے پر اور تمہاری اس دعا پر اللہ اتنا خوش ہوا، اللہ نے مجھ کو حکم دیا جاؤ اور اس میرے بندے کی مدد کر کے آؤ۔ فرمایا اللہ نے یوں آسمان سے تیری مدد کے لیے فرشتے کو اتار دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے نماز کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، نماز کے اندر اللہ نے یہ قوت رکھی ہے، یہ اثر رکھا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے میرے بندو نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ تم نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو گے، تم نماز پڑھ کے جو ہے وہ اللہ سے مدد چاہو گے، اللہ تمہاری مدد کے لیے اترے گا، اور اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم جو ہے وہ تمہارے حق کے اندر اترے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تم نماز پڑھ کر اور نفل پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگو اور اللہ تمہاری پکار کو سن کر تمہاری مدد کے لیے نہ آئے۔ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اللہ کا قانون ہی یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی پریشانی آتی، حتیٰ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی آزمائش کے اندر آتے، فوری طور پر نماز کی طرف متوجہ ہوتے، فوری طور پر نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ سورج گرہن ہوا، سورج گرہن ہوا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر مسجد کے اندر آئے، نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ کے رسول نے نماز لوگوں کو پڑھائی، پیچھے صحابہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے اللہ کے رسول کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں اور امامت کروا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی، اتنی لمبی قرات کی کہ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی قرات کرتے جا رہے ہیں، لمبی لمبی صورتیں اللہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر اسی طرح لمبے لمبے رکوع کر رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے جو ہے وہ اللہ کے حضور کر رہے ہیں۔ فرمایا جس وقت تک سورج گرہن ختم نہیں ہو گیا اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں رہے۔ پھر جب سورج گرہن ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے باہر نکلے، نماز سے سلام پھیرا۔ تو یہ نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، آج ہم اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، کوئی بیماری آ گئی دوڑو ہسپتالوں کی طرف، دوڑو معالجین کی طرف، دوڑ جاتے ہیں ڈاکٹروں کی طرف، کوئی عاملوں کی طرف، کوئی پیروں فقیروں کی طرف، کوئی جو ہے وہ مولویوں کے پاس، کبھی ادھر کبھی ادھر، سب دوڑتے ہیں، نہیں آتے تو اللہ کے دربار میں نہیں آتے۔ ہر دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھتے ہیں، ہر دروازے پہ دستک دے کے دیکھتے ہیں، میری یہ مصیبت ہے، فلاں حل کر سکتا ہے، وہاں بھی جا کر دیکھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ نہیں وہ کر سکتا ہے، وہاں بھی جا کر دیکھتے ہیں، پھر کہیں سے کان میں آواز پڑتی ہے کہ نہیں اے بھی بندہ مٹھا ہوا، پھر کسی تیسرے کی طرف دوڑتے ہیں کہ چلو کہیں اسی سے جو ہے وہ میری مصیبت کے اندر جو ہے وہ مجھے کو حل مل جائے۔ اور جو سب کی مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، جو سب کی جو ہے وہ مشکلوں کو جو ہے وہ ان کی مشکل کشائی کرنے والا ہے، جو سب کی حاجت روائی کرنے والا ہے، اس کے در کو چھوڑ کر باقی سب دروں پہ جا کے دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پہ کچھ حاصل نہیں، جہاں پہ کچھ جو ہے وہ نہیں مل سکتا، وہ بے تکے دروازے جا کے جو ہے وہ دستک دے رہے ہوتے ہیں۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ اسلام کے اندر منع نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا یہ منع نہیں ہے، طبیب کے پاس جانا یہ اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن ہماری سب سے پہلی نظر جو ہے کسی بھی آزمائش، کسی بھی مصیبت کے اندر جو سب سے پہلی نظر ہے وہ اللہ کی ذات کی طرف اٹھنی چاہیے، سب سے پہلی نظر اللہ کی ذات کی طرف اٹھنی چاہیے، تب جا کر بات بنے۔ اور پھر نماز اس کامل رسوخ کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ اس نماز سے اللہ خوش ہو کر فیصلے ہمارے حق میں کرنا شروع کر۔ اب حضرت ابو میکل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر چاہتے تو اسباب اختیار کر سکتے تھے۔ اسباب کیا ہے؟ اس چور کے آگے لگ کر دوڑنا شروع کر دیتے، یہ سبب تھا نا کہ اس چور سے، اس ڈاکو سے
جان چھڑانے کی کوشش کرتے، دوڑ لگاتے، بھاگتے، چھپنے کی کوشش کرتے، یہ سب اسباب تھے، لیکن ان کی طرف نظر بعد میں ہے۔ سب سے پہلی نظر اللہ کی ذات پر گئی، فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ لینے تو، اللہ کے دروازے پہ دستک دینے تو، پھر دیکھتے ہیں اللہ کی طرف سے آسمان سے کیا فیصلہ اترتا ہے۔ اور جب اس اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کے دروازے پر دستک دی، اللہ اس پر قادر ہے کہ اللہ آسمانوں سے فرشتے مدد کے لیے اتار دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ آج ہم بھی اپنی آزمائشوں کے اندر، اپنی جو ہے وہ ابتلا کے اندر، اپنی مصیبت، اپنی بیماری اور اپنی حاجتوں کے لیے اگر پورے اعتماد کے ساتھ اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے دربار میں دعوت دیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ، امید نہیں یقین ہے اللہ کی ذات پر، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر کامل ہو جائے اور پھر اللہ کی ذات پر یقین کر لیں کہ اللہ ہماری مدد کے لیے اترے گا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے، فرشتوں کو اتاریں گے، دنیا میں اسباب کو پیدا کریں گے، اور جب تک ہم اللہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، پھر اللہ بھی ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ دعا کو پسند کرتے ہیں، اللہ کو دعا پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے، انسان کے مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، فرمایا یہ اور زیادہ مانگتا ہے اللہ اور اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ انسان جتنا زیادہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اللہ اتنا ہی زیادہ اس انسان سے خوش ہوتا ہے، اور یہ زیادہ مانگنا یہ اللہ کی ذات پر یقین کامل کی علامت ہے، یہ اللہ کی ذات پر کامل یقین کی علامت ہے، بھی کامل یقین ہے تو اللہ سے مانگ رہا ہے، اور پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اللہ اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ تو نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو اس کا دوسرا پہلو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہ تمام منکرات سے، ناپسندیدہ امور سے اور اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی اور فحاشی سے روکنے والی ہے۔ اس نماز میں اللہ نے اثر رکھا ہے، یہ نماز پڑھتے رہو، کامل یقین کے ساتھ پڑھتے رہو، یہ نماز تمہیں گناہوں سے دور کر دے گی، یہ نماز تمہیں گناہوں سے دور کر دے گی، یہ تمہیں گناہوں سے محفوظ کر دے گی، اور اگر گناہ ہوتے بھی ہوں گے فرمایا تم نماز پڑھتے رہو گے تو آہستہ آہستہ اس کی نماز اس سے جو ہے وہ اس کے گناہوں کو چھڑوا دے گی۔ میری سوچ غلط ہو سکتی ہے، میرا نظریہ غلط ہو سکتا ہے، میرا نظریہ کیا ہے، میں کیا سوچتا ہوں، یار فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا ہوا تو چوری بھی کرتا ہوا، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ ایسی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ بھی ہے زیادہ نمازی ہے، ٹھیک ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوا تو پٹھے چوری پاؤں گا لوگوں نے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، زیادہ نمازی ہے، یہ نماز تھوڑی جڑا وہ نماز اللہ کی پڑھتا مسیح 5 وقت کی جا کے تے پانی لون لگا ٹپا جڑا وہ اپنی پہلی چولی پہلی والی مار لیتا ہوا، آواز سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب ہے ہم اپنے نظریے میں اس کا مطلب کیا لے رہے ہوتے ہیں، اس کی نماز کس کام کی ہے، اس کی نماز کس کام کی ہے، حالانکہ مطلب یہ نہیں لینا چاہیے، مطلب یہ ہے اس کی نماز کے اندر ابھی تک وہ طاقت اور وہ اثر پیدا نہیں ہوا جس طاقت اور جس اثر میں اس کو گناہوں سے روکنا تھا۔ یہ جیسے جیسے نماز کی عملی مشق کرتا رہے گا اور اس کو سیکھ کر اس پر محنت کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، ویسے ویسے ہی یہ نماز اس کو اس کی برائیوں سے دور کرتی چلی جائے گی۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کو سیکھ کر اور اس کو جو ہے عملی طور پر اس کو جو ہے وہ پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 40 سال سے 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، جو نماز 40 سال پہلے تھی 40 سال کے بعد بھی ویسی نماز ہے، 10-20 سال سے نمازی بنے ہوئے ہو گئے ہیں، جو نماز 10-20 سال پہلے تھی ابھی تک وہی کی وہی کھڑی ہے نماز، ہم نے کوئی اس کے اندر زیادتی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ زیادتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ 4 رکعتاں یا 5 بنا دو، ٹھیک ہے، زیادتی سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر تقویٰ، خشیت اور وہ نماز کا جو خشوع و خضوع ہے جس کا اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہم سے تقاضا کیا ہے، ہم اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، نماز کے اہتمام کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، یہ ہے نماز کا اہتمام، یہ ہے نماز کا خشوع و خضوع، ٹھیک ہے نا، اسی سال کے سائے جڑیاں وہ، لیکن پھر بھی نماز چھوڑنی نہیں،
کسی حال میں، کسی صورت میں، کسی موقع پر کبھی نماز چھوڑنی نہیں ہے. کہ صرف ایک ادھی نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا، پنجے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، فجر کے ٹائم پوری صاف ہوتی ہے، عشاء کے ٹائم مولوی صاحب انتظار کر دے، دیکھو بندہ آ جائے تو نماز پڑھ لی، سارے لمبی تار کے پہ، کسی کو نماز کی فکر نہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا صرف فجر کی نماز فرض کی ہے؟ باقی سب نمازیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرض کی ہے، اور اللہ ہی نے اس کا حساب لینا ہے. میں نے شروع میں حدیث پاک عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. سب سے پہلے نماز کا حساب ہونا ہے. آپ نے دنیا کے اندر کتنا کمایا اس کا حساب بعد میں ہے، دنیا کے اندر کیا کرتے رہے اس کا حساب بعد میں ہے، اولاد کو کس کام پر لگایا اس کا حساب بعد کے اندر ہے، باقی جتنے بھی امور ہیں سب کا حساب بعد کے اندر ہوگا. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جس بات کا اور جس کا جواب دینا پڑے گا وہ نماز ہوگی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز اچھی نکل آئی وہ باقی امور کے اندر بھی پورا نکل آئے گا، اور جس کی نماز کے اندر کمی نکل آئی اس کے باقی امور بھی کم پڑ جائیں گے. اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے نماز میں وہ اثر اور وہ طاقت رکھی ہے کہ یہ نماز آہستہ آہستہ اس کے باقی کے دین کو بھی پورا کرتی ہے. یہ نماز آہستہ آہستہ اس کے دین کو مکمل کرتی ہے. آپ نماز پڑھتے رہیے، محنت کرتے رہیے، لگے رہیے، جیسی تیسی بھی آتی ہے اس کو سیکھ کر محنت کر کے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہیے، ورنہ ایک موقع آئے گا کہ یہ نماز آپ کے پورے دین کو کامل کر دے گی، آپ پورے دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے. اور پھر جو اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. فرمایا یہ تمہاری نماز ہے جو تمہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل کر دے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.